بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج موجود ہوں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے NCA ملتان کالج آف آرٹس میں۔ ڈاکٹر صوفیہ عمر سربراہ ہیں 2019 سے۔ انہوں نے ملتان سے تعلیم حاصل کی، پھر وہ یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے گئی لاہور، وہاں سے انہوں نے ماسٹر کیا۔ اس کے بعد وہ گئی فرانس، وہاں سے انہوں نے دوبارہ ماسٹر کیا اور پھر آرٹس میں PhD کی۔ اس وقت وہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سربراہ ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کیسے شروع کیا جب 2000 کے اوائل میں پاکستان بھر میں آرٹس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اویئرنیس نہیں تھی۔ السلام علیکم، آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا تعلق ملتان سے ہے، آپ نے جو ملتان کا کچہری کالج ہے وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تھوڑا سا بتائیں، آپ ماشاءاللہ آج پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں آپ نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے اور آپ یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ہیں۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کیا مشکلات تھی اور اتنے بڑے مقام تک کیسے پہنچی ہیں آپ؟ جہاں تک شروع کرنے کی بات ہے تو 8th 9th میں ہوتی تھی میرے خیال میں، جب کبھی ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہماری امی جو ہیں وہ ہمیں پینٹس، برشز، کینوس تو اس ٹائم پہ اتنا زیادہ عام نہیں تھا، بورڈز کوئی بھی جیسے پرانے ایون بھی بورڈز پڑے ہوتے تھے تو وہ ہمیں دیتی تھیں کہ بھئی چلو اپنا کام کرو، وقت گزارو اچھے پازیٹیو طریقے سے۔ تو بیسیکلی میری امی بھی آرٹسٹ ہی تھیں، اور لیکن ان کی کوئی اکیڈیمک ایجوکیشن ایز سچ نہیں تھی۔ ان کو شوق تھا اور وہ بہت خوبصورت ان کا کام تھا، ان کی پینٹنگز تھیں جو وہ بناتی تھیں، بہت چھوٹی سی چیز کو میگنیفائی کر کے بڑا کرنا، ایکسٹرا لارج کرنا۔ اور کئی دفعہ ان کی جو فیملی ممبر سے جیسے ان کو کہہ دیتے تھے مجھے یہ بنا دو وہ بنا دو، تو وہاں سے ہی شوق بیسیکلی ڈیولپ ہوا۔ گھر سے ملا آپ کو، ورثے میں ملا؟ پھر میرے ماموں باقاعدہ NCA سے گریجویٹ تھے، آرکیٹیکٹ تھے وہ بیسیکلی، لیکن ایک ننیال کی طرف سے ایک ماحول ملا مجھے، جو مجھے سمجھ آئی جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا کہ یہ بھی کوئی سبجیکٹ ہے، ورنہ ادروائز تو ہماری جو ددیال تھا یا فادر کی سائڈ سے سارے ڈاکٹرز تھے۔ تو ابو کی، کیونکہ ہمارا تو گھر بھی نستر کے سامنے ہی تھا، آپائی گھر ہمارے دادا، اس کے بھی اثرات تھے؟ بالکل ملک منظور احمد میرے دادا ابو کا نام ہے، اور وہ اپنے دور میں بڑے ملتان کے ایک ایسی شخصیت تھی جسے تقریباً سبھی جانتے تھے، پالیٹکس میں بھی تھے، کچھ سڑکیں وغیرہ بھی انہوں نے کافی کام بھی کیا ملتان کے لیے۔ تو ابو کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ تینوں تیاں میری ڈاکٹر۔ لیکن آپ نے آرٹس کا انتخاب؟ جی، میں نے بڑا لڑ کے بہت زیادہ فائٹ کر کے فائن آرٹس کا مطلب کیا سبجیکٹ، کی میں نے بھی پری میڈیکل ہی کیا، FSC کی، لیکن یہ کہ وہ میرے انٹرسٹ میں نہیں تھا۔ آئی ہیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ فار FSC، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں میں کتنا منوٹنوں کا بوجھ اٹھا رہی ہوں، جبکہ جو فائن آرٹس تھا وہ مجھے بہت لائٹ ویٹ اور بہت ایزی لگتا تھا، میں پینٹنگز وغیرہ بڑے آرام سے بنا لیتی تھی۔ تو پھر بہرحال اس ٹائم پہ صرف ہمارے گریجویٹ لیول کے اوپر ڈگری کالج جو اب وومن یونیورسٹی ہے، اس وقت صرف ڈگری کالج کے نام سے تھا، تو وہاں پہ فائن آرٹس کا آپشن تھا، سبجیکٹ تھا، وہ پھر میں نے سائیکالوجی کے ساتھ اور پرشین کے ساتھ اڈاپٹ کیا آفٹر ہیونگ مائی ڈگری ان FSC FAFS۔ آپ کے والد نے بڑی مزاحمت کی، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا کیونکہ وہ خود اسی شعبے سے وابستہ تھی۔ تو پھر یہاں سے آپ چلی گئی لاہور، لاہور سے پھر آپ نے ماسٹر کیا؟ ہاں جی بالکل، بہت ڈیفیکلٹی ہوئی، اور کیونکہ میرا ننیال سارا لاہور ہی تھا، اور مجھے وہاں پہ ظاہری بات ہے سنبھالنا کرنا، اس وقت تو ینگ تھے تو رسپانسبلٹی، انمیرڈ ایک بچی لڑکی کی آپ سمجھ سکتے ہیں، سارے پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن میری پھر نانی ماں جو تھیں انہوں نے میری رسپانسبلٹی لی، کیونکہ میرا بچپن کافی حد تک زیادہ تر اپنے ننیال ہی گزرا، تو انہوں نے پھر رسپانسبلٹی لی، اور فائنلی میں LCW یونیورسٹی، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں نے ماسٹرس کیا وہاں پہ 2019-20 میں، میرا 21 میں میری مطلب میرا ماسٹرس کمپلیٹ ہوا۔ پھر وہ ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پھر اس میں مزید آپ اس میں
پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، ماسٹر کرنے کے لیے آپ فرانس گئے، تو وہ کیسے اتنا آپ کے اندر اتنا پیشن تھا؟ بس وہ کچھ قسمت نے دھکا دیا بیکاز آئی ہیڈ نو ادر آپشن. اور ویسے تو میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی اسی کالج میں 2003-4 میں، جب یہ اسٹیبلشمنٹ اس کی مطلب ہوئی آئی ایم ایس کے ڈپارٹمنٹ سے بیسیکلی یہ اسٹارٹ ہوا. اور ذوالفقار علی بھٹی صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے جو وائس چانسلر تھے اس وقت کے غلام مصطفیٰ صاحب تھے، اور ان کے ساتھ آئی ایم ایس کے جو ہیڈ تھے ظفر اللہ صاحب، اور اس وقت کے جو گورنر تھے خالد مقبول صاحب. یہ بیسیکلی ان کا بیج لگایا ہوا ہے جو اب تناوت رم مشرف کے دور میں؟ نہیں، میرے خیال میں مشرف سے پہلے دور میں، ان سے پہلے، یہ 2003-4 کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب مجھے خالد مقبول صاحب مجھے یہ یاد ہے کہ ہاں جی بالکل یہ مجھے یاد ہے. گورنمنٹ کس کی تھی یہ مجھے بھی اتنا یاد نہیں. تو آپ لاہور سے پھر آپ فرانس گئے پیرس، بالکل آپ نے پھر وہاں پر ماسٹر کیا دوبارہ سے. ہاں جی، کیونکہ وہ ہماری ایجوکیشن کو اتنا زیادہ ویٹیج نہیں دیتے، اور ان کے لحاظ سے مجھے تو وہ بیکلوریا میں لے رہے تھے. ان کا بیکلوریا ان دو تھوا کیتھ اس طرح سے فرینچ جو چلتی ہے ایجوکیشنل سسٹم، تو دیٹ واز لائک بی اے. تو میں تو بڑی پریشان تھی کہ اسکالرشپ میں پاکستان سے ماسٹر کر کیا اور مجھے یہ بیکلوریا 2 اور 3 میں کہہ رہے. لیکن وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ ہم ان سے جتنا پیچھے ہیں پاکستان ہر لحاظ سے، اٹس ویری سیڈ ٹو سے، اور بہت مطلب اچھا نہیں لگتا کہ انسان کہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اسٹل فار وے بیک ہیں. وہ ایجوکیشن میں بہت زیادہ آگے ہیں. جو چیزیں جو باتیں ہم بی ایس لیول کے اوپر ایف اے لیول پہ سیکھتے ہیں وہ اپنے اسکول لیول میں سیکھ لیتے ہیں. بہرحال بہت فائٹ کیا اس ٹائم پہ بھی، بہت زیادہ فرسٹریشن. ایک تو یہ کہ واز بینگ سنگل الون، اور پھر یہ کہ لینگویج بیریئر جو تھا دیٹ واز دا بگیسٹ بیریئر. تو میں ان کو کمیونیکیٹ، ہماری تھی ایک میڈم سومیا جو الیانس فرانس سے سفیر کے ساتھ، اور پاکستانی گورنمنٹ، فرینچ پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان کی ایک باڈی تھی. انہوں نے بہت ہیلپ کی میری. اور بیکلوریا میں نے چپ کر کے میٹس میں، جرمنی کے ساتھ ہے بالکل ایک شہر فرانس کا، وہاں پہ میں نے بیکلوریا میں انہوں نے مجھے داخل کیا. تو میں نے چپ کر کے خیر ایڈمیشن لے لیا. لیکن آئی کنٹینیوڈ اسٹرگل فار ماسٹرس. میں نے کہا ایٹ لیسٹ ماسٹر ہونا چاہیے. پھر بہرحال وہاں سے M1 میں مجھے داخلہ ملا، لیکن M2 میں نہ ملا. اور آئی ہیڈ اے ویری ویری ہارڈ ٹائم، بہت زیادہ آئی سفرڈ، کیونکہ وہ ایک انتہائی ٹھنڈا شہر تھا فرانس کا، جرمنی کے بارڈر پہ تھا، اور تقریباً پورا سال ہی وہاں پہ ٹھنڈ پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ کی مدد سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے فائنلی ایک جگہ سے آفر لیٹر آیا کہ ہم آپ کو M2 میں لیتے ہیں. سینٹ ایتھین شہر تھا، وہ بھی جیسے سٹی آف سینٹ ملتان ہے، تو وہاں پہ بھی سینٹ ایتھین ان کے سینٹ کے نام کے اوپر تھا ایک شہر جو لیو کے بالکل ساتھ ہے. لیو از دا 3rd بگیسٹ سٹی آف فرانس، پیرس کے بعد. بوردو ہے میرا خیال میں، پھر 3rd کے اوپر لیو ہے. تو دے سیڈ کہ ہم آفر لیٹر دیتے ہیں اور یہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو فائنلی آئی سیکیورڈ دی ایڈمیشن ان M2. اور پھر میں نے ایک ہجرت ایک اور ود ان دا کنٹری فرانس کی، کہ میں میتھ سے پھر اپنا سارا کچھ سیٹلمنٹ اپنی سینٹ ایتھین سے وہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا. اور وہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر کہ وہیں پہ مجھے ایک بہت اچھے پروفیسر بھی مل گئے. میرا مافسائی ایکسن پروونس میں بھی وہاں سے بھی مجھے آفر لیٹر آ گیا تھا. اور اس سے پہلے مجھے انگلینڈ سے بھی 2 جگہ سے آفر لیٹر ہے، سسیکس یونیورسٹی اور ایک ایڈنبرا یونیورسٹی سے بھی مجھے آفر لیٹرس تھے. لیکن ان کی کیونکہ فیس اسٹرکچرز بہت ایلیویٹڈ تھے، تو جو ہماری ریچ میں نہیں تھے. اور ایون HEC میرا خیال میں اس کو اتنا سپورٹ اس ٹائم پہ فائن آرٹس کے لیے شاید نہ کرتی. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں، مجھے یہیں پہ رہنا چاہیے. سو آئی فائنلی اڈاپٹیڈ دیٹ سٹی ایز مائی سٹی آفٹر ملتان. اور وہاں پہ میں نے پھر 6-7 سال تقریباً اپنی زندگی کے وہیں پہ گزارے. اور پھر آپ PhD کر کے آپ پاکستان پہنچے؟ جی بالکل 2013-14 میں، اکتوبر 2013 میں میری ڈیفینس ہوئی. اور اس کے بعد 14 میں نے دوبارہ آ کے یونیورسٹی میں اسی ملتان کالج آف آرٹس میں اپنی جوائننگ دی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جو آپ فرانس میں جب آپ رہیں تو وہاں کی جو لینڈسکیپنگس کے حوالے سے جو آپ کی پینٹنگس تھی
وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی. اور آپ کی جو بنیادی وجہ شہرت یہی ہے کہ آپ نے وہاں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے دوران جو آپ نے وہاں پر کام کیا، وہاں سے پھر آپ کو نئے دریچے کھلے اور آپ نے فائن آرٹس کی دنیا میں جو ہے. کیا فرق ہے پاکستان میں جو آپ نے پینٹنگز بنائی اور وہاں پر بنائی، دونوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں، یہ جو پینٹنگ کا عمل یا کریشن کا جو عمل ہے نا، یہ بہت اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، اور بہت سارے فلاسفر، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ بہت کچھ اس بارے میں کہتے ہیں. بیسیکلی میرے خیال میں ان مائی پرسنل اوپینین اٹس از اے اسٹیٹ آف اے مائنڈ، کہ جس وقت کینوس آپ کے آگے ہے، آپ کچھ بنانے لگے ہو، آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو اور آپ کیا پروڈیوس کرتے ہو. میرا اس وقت ایشو یہ تھا کہ میں بہت زیادہ لونلی تھی، بالکل اکیلی، اور ایک ایسی لینگویج کے جو مطلب آپ یہاں پہ تو آپ کھڑکی دروازہ کھولو، ساتھ والے سے آپ سائے سے بھی ہیلو ہائی کر لیتے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے. ان کا کلچر اور ان کی جو سوسائٹی کی نارمس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. دے ڈونٹ ڈسٹرب ایچ این ادر ایٹ آل. یہاں تک کہ جب ضرورت بھی ہوتی ہے، پہلے دے گیٹ دا اپوائنٹمنٹ، پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے کلام کرتے ہیں. ہم تو ٹھا کر کے کلام کر لیتے ہیں. ہم تو گھسے ہوئے ایک دوسرے کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ہم جینے بھی نہیں دیتے. اور ہمارے ملک میں بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہم ہر وقت دوسرے کی زندگی میں زیادہ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کہاں ہے. خود کچھ نہیں کرنا اور دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنی ہے. اور اس کے بالکل ایسے ہی ہے. میری جو ہمسائی تھی، ایون اس کے ساتھ میرا میں 2-3 سال دیکھے ہم وہاں پہ رہی، لیکن یہ کہ ہیلو ہائے بس. شی نیور آسک می پرسنل کوشچنز، اور میں نے بھی کبھی آج تک ان کو نہیں پوچھا کہ بھئی تمہارے گھر میں تمہارا میاں آیا ہے، بچے آئے ہیں، کچھ بھی نتھنگ. صرف ایک پیار کا رشتہ، سلام دعا کا رشتہ، اور میرا خیال میں یہ سب سے بہتر. اس تنہائی نے یا اکیلے پن نے آپ کے اندر جو تخلیق کا جو عنصر تھا وہ پیدا کیا، اور پھر آپ کے بارے میں شہرت ہے کہ آپ آسمان کی جو رنگینی ہے، جو اس کے مختلف قسم کے جو اس کے رنگ ہیں، اس پر آپ نے بہت زیادہ کام کیے. کی بیسک وجہ ہی یہی تھی کہ لینڈسکیپ ان کا بہت ڈفرینٹ تھا. جیسے آپ ہمارے پاکستان کے ہلی ایریاز میں چلے جائیں تو ان کا لینڈسکیپ ویسا تھا. میرے لیے وہ نیو تھا، کیونکہ پاکستان میں ہوتے ہوئے میں بہت زیادہ ناردرن ایریاز میں نہیں گئی، ہارڈلی کبھی 1 یا 2 دفعہ گئے ہوں گے، اور بہت ینگ ایج میں. وہ بہت ڈفرینٹ تھا، لوگ بہت ڈفرینٹ تھے، سوسائٹی ڈفرینٹ تھی، لینگویج ڈفرینٹ تھی، مذہب ڈفرینٹ تھے، بہت کچھ ڈفرینٹ تھا. واحد ایک آسمان تھا جس کی طرف جب میں دیکھتی تھی تو مجھے کچھ سیکیورٹی اور ایک کمفرٹ زون کا احساس ہوتا تھا کہ بھی چلو آسمان تو ایک جیسا ہے نا، چاہے پاکستان ہے چاہے فرانس ہے. اور پھر ملتان کی لال آندھیاں وہ مجھے بہت یاد آتی تھی، کیونکہ وہاں پہ ایٹماسفیئر اتنا نیٹ اینڈ کلین اور اتنا کلیئر، اور یو کین سمپلی بریتھ. اتنا زیادہ وہاں پہ ایٹماسفیئر نیٹ اینڈ کلین ہے. ہماری طرح نہیں، جیسے اسموگ ہے بہت زیادہ، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ڈسٹ ہے، اسموگ ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو اس سارے سینیریو میں جو فرسٹ پینٹنگ میں نے ڈیولپ کی اور اپنے پروفیسر کو جب پریزنٹ کی، پہلے میری جو پروفیسر تھیں فیمیل تھیں ماسٹرس میں، اور وہ ان کا نام مدام اونسان تھا، اور جو میرے پروفیسر تھے پی ایچ ڈی کے وہ مسیو ایرک وندر کیسٹل تھے. تو دے ریئلی لو دیٹ پینٹنگ. اور اس میں جس طرح سے میں نے لال آندھی کا پورٹری کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں 3-4 مہینے سے ٹاپکس ڈھونڈ رہی تھی. فگریٹو میرا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، لینڈسکیپ میرا انٹرسٹ تھا، اور اس کے علاوہ اسٹل لائف وغیرہ بھی میرے انٹرسٹ تھے. لیکن جس وقت وہ پینٹنگ دکھائی تو سر کہتے ہیں کہ وائی ناٹ اسکائی صوفیا. وین ہی سیڈ دیٹ کہ وائی ناٹ اسکائی، تو میں نے کہا ہاں وائی ناٹ اسکائی. پھر آئی گیٹ ان ٹو دا اسٹڈیز ریسرچ کہ پاکستان میں کیا کوئی اسکائی سے ریلیٹڈ پینٹر ہے. مجھے نہیں ملا، کیونکہ پی ایچ ڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ریسرچ ٹاپک بھی ایسا ہو کہ جس پہ بہت زیادہ کام نہ ہوا ہو یا ہوا ہی نہ ہو. تو آفٹر مطلب ریسرچ آئی فائنڈ اٹ آؤٹ کہ ایون ان یورپ بہت سارے آرٹسٹ ایسے نہیں ملے مجھے کہ جنہوں نے پیورلی اسکائی پہ کام کیا ہو. اسکائی یا تو بیک گراؤنڈ کی حیثیت سے لینڈسکیپس میں موجود تھا، یا پھر اسٹائلائزڈ ایک فارم میں اسکائی جو تھا وہ پینٹرز نے زیادہ تر بنایا. تو میں نے سوفیسٹک اسٹائل میں اسکائی پینٹ کیے، کیونکہ شاید نام کا بھی اثر ہے میرے، اور شاید میرے شہر ملتان کا
اور پھر وہاں پہ بھی سینٹ ایتھین کا بھی، کیونکہ وہ بھی سٹی آف سینٹ تھا، یہ بھی سٹی، تو شاید اللہ کی طرف سے وہ ایک ساری چیزیں وہ ایک سلسلہ جڑتا گیا. جڑتا گیا. اور میں نے بیسیکلی اسپیس کو، اسکائی تھی، اسپیس کو لٹل آبجیکٹس کے ساتھ، اس میں پلینز ہیں، اس میں بٹرفلائیز ہیں، اس میں کائٹس ہیں. اسکائز پہ آپ جو ہے کتنی پینٹنگ اب تک بنا کے دیے ہیں؟ میرے پاس اس پر 30-40 پینٹنگس اسکائی کے اوپر ہیں، اور ان کی میں کافی سولو ایگزیبیشنز بھی کر چکی ہوں. میں نے فرانس میں بھی ایگزیبیشنز کی، میں نے پھر انگلینڈ میں ایگزیبیشن. آپ وہ اس کے متعلق سنا ہے کہ وہ آپ کی اب تک کی سب سے یادگار جو ہے وہ ایگزیبیشن ہے جو آپ نے فرانس میں کی؟ جی بالکل. اور اس میں ایک پینٹنگ میں گفٹ کر کے آئی تھی جو آج بھی تفلری کی جو ببلیوتیک ہے، لائبریری ہے، اس کے باہر وہ نصب کی ہوئی ہے انہوں نے میرے نام کے ساتھ. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا ایک آنر ہے کہ بینگ پاکستانی، اور اس پہ لکھا ہوا ہے پاکستان ایز فرام پاکستان. بڑی قابل فخر بات ہے پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے، اور بالخصوص ملتان کے لیے کہ وہاں کی ایک بیٹی نے، بہن نے فرانس میں جا کے اتنا زبردست کام کیا کہ وہ ان کی تاریخ کا انہوں نے بھی میری بہت ہیلپ کی. فرینچ گورنمنٹ نے بہت ہیلپ کی، فرینچ سوسائٹی نے بہت ہیلپ کی. پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے کمپیٹریٹس پاکستانی تھے، یعنی کہ ہمارا 30 کا بیچ تھا، 15 کا بیچ پہلے گیا، پھر 15 کا بیچ بعد میں گیا. میں نیکسٹ 15 والے میں بیچ میں تھی. اور وہاں پہ جا کے پاکستانیوں کی بھی جو بھائی چارہ یا بہن چارہ ہے وہ بہت سارا وہ ہو جاتا ہے، موٹیویٹ سپورٹ کی بہت زیادہ. یہاں تو کیونکہ بالکل ایسے یہاں پہ تو آپ کی ہر وقت مطلب یہ کہ جڑیں کاٹ ہوا بالکل ایسی. لیکن وہاں پہ بہت ایک دوسرے کی ہم تھے ہی اسی طرح سے کہ ہم چاہے جس بھی شہر میں تھے، لیکن ہمارا ایک پلیٹ فارم تھا، ایک کوآرڈینیشن تھا. اور پھر یہ جو ہماری میڈم تھی، میڈم سومیا اشرف جو تھیں، ان کا بھی بڑا اچھا بانڈ تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ہم ان کو اچھی بری ہماری تکلیفات اس کو بھی جس حد تک وہ اپنے پلیٹ فارم سے سالو کر سکتی تھیں وہ کرتی تھی.